جریج کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج مجھ سے کلام کرو، مگر جریج نماز میں مشغول رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز، دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف توجہ نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آ گئی۔ اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا۔ اس بار وہ ناراض ہو کر چلے گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل کچھ یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کے قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کرنے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا تو وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کر ڈالی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر اس کی قوم نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے کہ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کے ہاتھ سے ٹھونکا اور بولا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا، اب بتاؤ تمہارا عبادت خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا کے دیں؟ تب اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 122-23۔ لائک سبسکرائب پلیز۔